السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ شام میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایران اور باقی تمام نیبرہڈ جو ہے، عرب نیبرہڈ، ان سب کے اوپر نظر رکھنا ہے بہت ضروری، کیونکہ نہ ہی تو ابھی تک غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہوا ہے، اور نہ ہی اس پورے ریجن میں میجورٹی جو اسٹیٹس ہیں وہ اس وقت بالکل پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اپہیول کا شکار ہیں۔ امن جو ہے نا وہ ایک خواب ہے اس وقت عرب کی جو پورا ریجن کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ اگر آپ کے نیبرہڈ میں جو ہے نا آپ کے تمام طرف آگ لگی ہوئی ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس آگ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اور اسی طرح جیسے عرب پیننسلا کے جو اسٹیٹس ہیں، سعودی عرب ہو گیا اور باقی دیگر گلف اسٹیٹس، تو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی وہ اسٹرانگ بھی ہیں، بہت ہی رچ بھی ہیں اور بہت ہی وہ پولیٹیکلی اسٹیبل بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد تمام ہی جو ایریا ہے، ایران میں جو ہے سینکشنز کا ایک یلغار کی وجہ سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، سیریا میں یہ حالات ہیں، عراق میں ابھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکی ہے، لیبنان کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، یمن کے اندر آئے دن اسرائیل اور یو ایس کی میزائل اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ کے پورے نیبرہڈ میں ایک آگ لگی ہوتی ہے اور جنگ کے دھواں جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے، تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ ہم لوگ محفوظ رہ جائیں گے اور ہماری طرف یہ جو جنگ کے بادل ٹریول کر کے نہیں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب اس طرح کی ڈی اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا آپ کے ریجن میں، تو آپ ہر وقت یعنی ایک آپ کے اوپر تھریٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسے ایونٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی غلط قسم کی حرکت نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے آپ سمجھ لیں کہ ایرانین جو ریولوشنری گارڈ کاؤنسل ہے، جو فورسز ہیں ان کی، انہوں نے ایک میجر ملٹری ڈرل کی ہے، اور اس ڈرل میں ہزاروں ایرانین فورسز کے جو آفیسرز اور سولجرز جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس ایکسرسائز کا نام پیغمبر اعظم یا گریٹ پروفٹ 19 ملٹری ایکسرسائز رکھا گیا، اور اس میں ان کے ڈفرینٹ جو ہے ایئر بورن ڈویژنز انہوں نے بھی ایکسرسائز کی، اور یہ انسرشن ایکسٹریکشن جو ایکسرسائزز ہیں، سبرین اسپیشل فورس انہوں نے بھی ایکسرسائز کی، اور مختلف کوبرا ہیلی کاپٹرز کے، یعنی تمام ملٹری کی جو سیکشنز ہیں انہوں نے مل کر ایک میجر ایکسرسائز کی۔ اور اس کو کوریج جو ہے ویسٹرن میڈیا میں بھی بہت زیادہ ملی ہے، بیکاز وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تیاری ایران کر رہا ہے اس وقت اپنی فوجی ڈرلنگ کر کے۔ اور اسی ایکسرسائز کے درمیان میجر جنرل حسین سلمانی جو IRGC کے ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے بولا کہ the arrogant powers spearheaded by US and its regional allies and the Zionist regime have brought Muslims nothing other than warmongering, division, destruction and backwardness۔ کے یہ جو US ہے اور اس کے جو اس ریجن کے اندر اس کے جو allies ہیں، جن میں آپ سمجھ لو اسرائیل تو ہے ہی، لیکن اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ US کے ساتھ ہمدردی اور دوستی رکھتے ہیں، وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنرل سلامی نے کہا ہے کہ بھئی ان کی موجودگی اور ان کے allies کی موجودگی اور ان کے allies کی یہاں پر جو ہے نا ان سے جو دوستی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اس پورے ریجن کو کیا ملا ہے؟ وارز کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ڈویژنز ملی ہیں کہ سب بٹے رہے، کبھی یونٹی نہیں ہمارے بیچ میں آنے دی، ڈسٹرکشنز ہوتی رہی ہیں، اور بیکورڈنس کے یہاں پر ہمارے خطے میں، ہمارے ممالک میں کوئی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ پروگرس نہ ہو سکے۔ اور جنرل سلامی نے سیریا میں جو اسرائیل نے اٹیکس کیے تھے بشار الاسد کے نکلنے کے فوراً بعد، اس اسرائیل فوجیوں کا جو ہے نا بھرپور ایک مطلب اٹیک شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے سیریا کے اندر موجود جتنی بھی ملٹری اور ایئر بیسز اور نیول جو بیسز سیرین آرمی کے تھے وہ تمام ڈسٹروائے کر دیے۔ ایون ان کا سلامی نے یہ بتایا کہ ان کی فیکٹریز، ان کی انڈسٹریز، ان کا انفراسٹرکچر اور ان کی ڈیفنس فیسلٹی اور ان کے مطلب جو گورنمنٹ کے آفیسز بھی، یہ سب بھی نشانہ بنا کر انہوں نے ایک ایک کر کے تباہ کر دیے۔ اور مطلب کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیریا ایک ڈیفینسلیس ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیریا کے پاس اس وقت کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ جانے کیا ڈیل بھی انہوں نے کی، کس طرح چکما دیا انہوں نے ایران کو بھی اور رشیا کو بھی کہ تم لوگ ذرا خاموش ہو جاؤ یا تم لوگ بشار الاسد کو یہاں سے نکلنے دو۔ اور وہ ڈیل اگر کی بھی ہے تو پھر اس کے فوراً جو ہے نا اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھایا اسرائیل نے، کہ انہوں نے مطلب ودن 3 days یا 4 days پوری انفراسٹرکچر ان کا جو رہا سا تھا سیریا کے اندر اس کو تباہ کر دیا۔ اور یہ سلامی نے یہ بھی کہا کہ if they feel a country is weak they will attack and destroy it۔
bury its people under rubble and show no mercy to its infants. یہ بات یعنی ڈبل ایک اٹیک اور طنز کیا ہے ایرانین جنرل نے سلامی نے کہ یہ اگر یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں جن میں اسپیشلی اسرائیل ہے اگر وہ کسی بھی کنٹری کو ویک دیکھتے ہیں نا کہ یہ کمزور ہے اور ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں تو وہ لازمی اس کے اوپر اٹیک کریں گے, اس کو ڈسٹروائے کریں گے اور اس کے لوگوں کو ربلز کے نیچے دبا کے مار دیں گے اور ان کے بچوں کے اوپر بھی ان کو کوئی رحم نہیں آئے گا. تو یہ اشارہ غزہ کی طرف بھی ہے اور سیریا کی طرف بھی ہے, کیونکہ سیریا میں بھی 2011 سے ابھی تک ایک وار کا ہی سماج چل رہا ہے. ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس جو ہیں وہ پورے ملک کے اوپر قابض ہیں. بشار الاسد کی رٹ نہ بن سکی, نہ بنانے دی گئی, چند شہروں میں وہ اس کی رٹ جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی اور ملک جو ہے وہ تباہ حالی کا ہی شکار رہا ہے. کوئی ریکنسٹرکشن وہاں پہ شروع نہیں ہو سکی. وہاں کے جو عوام ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ریفیوجی کیمپس میں رہ رہی ہے اور ملک سے دوسرے ملکوں میں وہ امیگریٹ بھی کر چکے ہیں یہ لوگ. تو بات تو ٹھیک ہے یہ جنرل سلامی نے کہ یہ ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی وعدے پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے شاید اگر کوئی ڈیل ہوئی بھی تھی اس کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ اپنی فوجی تیاری جو ہے نا اس نے بھرپور انداز میں شروع کر دی ہے اور وہ اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے کہ میں بالکل ریڈی ہوں اگر مجھ پہ کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے. اسی طرح کی ایکسرسائز جو ہے نومبر کے مہینے میں بھی باسج والنٹیئر فورسز جو کہ ایک بہت بڑی وار گیم وہ بھی تھی اور اس میں بھی جو ہے وہ 60,000 ممبرز آف ایرانین باسج والنٹیئر فورسز اور انہوں نے 2 days کی ڈرل کی تھی جس کا عنوان اس وقت رکھا گیا تھا ٹوورڈز القدس, یعنی کہ ہم القدس شریف کو فلسطین کو آزاد کروائیں گے اور ہم وہاں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور وہاں کے لیے 60,000 جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے یہ ڈرل میں والنٹیئرز نے حصہ لیا اور اسی دن تہران جو کیپٹل ہے ایران کا وہاں پر بھی باسج جو والنٹیئر فورس ہے انہوں نے بہت بڑی ریلیز بھی کی فلسطین کے کاز کے حق میں, القدس کے کاز کے حق میں. سو یہ چیز ہے کہ ایران جو ہے وہ آلدو کے ڈیفیٹ کو شاید فیل کر رہا ہے کہ سیریا میں اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے لیکن وہ اپنی تیاریاں چھوڑ نہیں رہا ہے, وہ اپنی جنگی مشقیں بھی بڑھا رہا ہے, وہ اپنی جو ڈیفense کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی بڑھا رہا ہے. نیو ہوم گرون اینٹی بیلسٹک سسٹم ٹو جوائن IRGC ایئر ڈیفense زون, یعنی کہ ڈیفenس کا جو سمجھا جاتا تھا کہ ایران کے پاس اٹیک میزائلز تو ہیں بہت ہیں کیونکہ وہ انڈیجنسلی اپنے ہی ملک کے اندر بناتا ہے میزائلز, تو اس کے پاس بڑے لانگ رینج میزائلز بھی بہت سارے اور مطلب تعداد میں بھی موجود ہیں اور سستے قیمت میں وہ بنے ہوئے ہیں. لیکن ڈیفenس سسٹم کی کمی تھی ایران کے پاس اور کچھ ڈیفenس سسٹم اس نے رشیا سے لیا تھا. لیکن اب یہ خبر انہوں نے لانچ کی ہے بالکل حالیہ دنوں میں کہ انہوں نے جو اینٹی بیلسٹک ڈیفenس سسٹم ہے وہ بھی خود بنا لیا ہے اور وہ بھی لانچ بہت جلدی ہونے لگا ہے اور وہ مطلب استعمال کے لیے ریڈی ہو جائے گا چند ہی دنوں میں اور آرمی کے حوالے کر دیا. اسی طرح سے ایرانین آرمی کو 1,000 نئے ڈرونز جو نئے جدید طرز کے ڈرونز وہ ملنے والے ہیں اور ایک نیو ڈسٹرائر جو کہ ایک نیول شپ ہوتی ہے یہ بھی ملنے لگا ہے. تو یہ لائک وہ اپنی کمک کو بھی بڑھا رہے ہیں, اپنی فائر پاور کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ڈرونز اپنے پاس بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بناتے تو خود ہی ہیں انڈیجنس. اپنی انہوں نے انڈر گراؤنڈ فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں, ہوم گراؤنڈ فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لیتھل ویپنز بناتے چلے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ لانگ رینج بناتے جا رہے ہیں. تو لیکن یہ خود ہی اپنی ہی فیکٹری سے بنا کر اپنی ہی آرمی کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہ نیوز میڈیا میں چل رہی ہے کہ بھئی ایران کے پاس جو ہے نا وہ کمک اور فائر پاور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ایران وہی ملک تھا جو پہلے سے عراق کے اندر بھی ان کے جو ایرانین بیک ملیشیاز موجود تھے ان کو بھی وہ یہ ویپنز اور ڈرونز اور یہ بلٹس پرووائڈ کرتا تھا. پھر وہی ایرانین بیک ملیشیاز سیریا میں بھی کئی سال کام کرتے رہے, ان کو بھی یہ ساری ویپنز اور میزائلز اور چھوٹے نوعیت کے میزائلز اور رائفلز اور گنز اور یہ سب کچھ ایران جو ہے پرووائڈ کرتا رہا. اور وہی ایران ہے جو کہ حزب اللہ کو بھی لبنان میں یہ سب کچھ پرووائڈ کر رہا تھا. اور بہت ساری خبروں کے مطابق تو غزہ کے اندر بھی ایرانین جو میڈ میزائلز اور گنز ہی سپلائی ہوتی رہی ہیں. لیکن اب آپ دیکھو کہ جب سے یہ سیریا کا یہ قصہ ہوا, بشار الاسد وہاں سے نکل گیا ہے اور ایرانین فورسز بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ نہیں موجود ہیں, تو اب تو ایران کو نہ ہی عراق میں کچھ سپلائی کرنا پڑا ہے, نہ ہی سیریا میں کرنا پڑا ہے, نہ ہی لیبنان میں کرنا پڑا ہے. تو پھر جو اس کی فیکٹریز بے شمار ویپنز بناتی ہیں تو وہ کس کو سپلائی کریں, وہ اپنی ہی فوج کو اب سپلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ آف کورس ان کا ایک فرینڈ اور بھی ہے رشیا جو کہ یوکرین کے ساتھ وار میں مبتلا ہے اور اس کو بھی وہ گاہے بگاہے اپنی ہوم گرون ویپنز اور ڈرونز اور دیگر چیزیں سپلائی کرتے رہتے ہیں.
اور اسی اسنا میں سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سیریا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ الشرا جو HTS کے لیڈر تھے، انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی ہوئی ہے، اور جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے تمام جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی بڑھا رہے ہیں، US کے ساتھ بھی دوستی بڑھا رہے ہیں، عرب کنٹریز کو بھی بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات چیت کرو، مل کے کوئی ہم سیریا کے مستقبل کو جو ہے نا وہ راستہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب انہوں نے جو ہے لیبنان کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنے تعلقات مزید استوار کیے ہیں، اور لیبنان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ آئے ہیں سیریا میں، ڈمسکس کے اندر آ کے انہوں نے ملاقات کی ہے الشرا سے، جو میکاتی ان کا نام ہے، اور میکاتی آئے ہیں دمشق میں اور انہوں نے الشرا سے ملاقات کی ہے، اور لیبنان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں الشرا نے۔ اور لیبنان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں میکاتی، وہ خود آئے ہیں دمشق میں، اور انہوں نے سیریا کے یہ جو ڈیفیکٹو لیڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور آپ دیکھ لیں یہ تصویر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ وہی الشرا جو کہ جس نے اپنا نام بھی ابھی بدلا اور نیا نام اس نے اپنا الشرا رکھا ہے، اور اس سے پہلے وہ آپ کو ملیشیا کے یونیفارم میں جو کہ گنز پکڑے ہوئے اور جو فلسطینی جو اسکارف ہے وہ لگائے ہوئے، اس طرح سے وہ آپ کو دکھائی دیا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو اس کو سب اسلامک بھول گیا، اسلامک اسٹیٹ کا کیا تھا اور القاعدہ کا اس کا پریویس کیا تھا کہ بھئی ہم اسلام لے کر آئیں گے، اور وہ کتنے سال بشار الاسد کے خلاف آئسس اور داعش اور القاعدہ بن کے لڑتا رہا، اور آج جب کہ اس کو پاس پاور آئی ہے تو پھر وہ ٹائی اور کوٹ پہن کر اب لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اور ویسٹرن جو لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، ان کی تو مطلب خوشی کی حالت آپ سوچ سکتے ہو کہ جس عرب ریجن میں اور جس خطے میں ان کو بالکل قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، وہاں پر اب ان کو دعوت دی جا رہی، بلایا جا رہا ہے۔ اور لیبنان کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لیبنان کی جو سیاسی کمپوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کرسچین ہوتا ہے، ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ شیعہ مسلم ہوتا ہے، اور جو ان کا اسپیکر آف ہاؤس ہے نا وہ شیعہ مسلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو گورو نے جب یہ کالونی چھوڑی تھی تو اس کو اس طرح سے ریشیل اور ایتھنک اور ریلیجس گراؤنڈز کے اوپر اس کی پولیٹیکل اسٹرکچر بنا کر وہ گئے تھے، تاکہ اس ملک کے اندر کوئی یونٹی اور کوئی وہ نہ پیدا ہو سکے، اور اس ملک میں ایک مطلب پش اینڈ پل کی پاسبلٹی، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے کرسچین جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرو ویسٹ ہوتا ہے، پرو US ہوتا ہے، پرو برٹن ہوتا ہے، اور وہ ان کے مفادات لیبنان میں جو ہے وہ ان کو حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ شیعہ سنی ہوتا ہے، وہ اس یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اور شیعہ جو اسپیکر ہے وہ ڈیفینیٹلی الائڈ ہوتا ہے ایران کے ساتھ یا سیریا کے ساتھ الائن ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو لیبنان ہے اس وجہ سے ہمیشہ ایک سیاسی ٹرموائل اور ایک انسٹیبلٹی کا شکار رہتا ہے، اور کئی دفعہ اسرائیل کی بھی لیبنان کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر ایک یعنی آپ ٹگ آف وار مختلف پارٹیز کے بیچ میں چلتا ہی رہتا ہے۔ تو لیبنان کے بارے میں یہ خبر کہ 2 سال سے پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی تھی، اور اب وہاں پر ایک کرسچین جوزف آن کے نام سے جو ہے، جو کہ پہلے آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں لیبنان کے، ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، اور ان کے آنے سے اور یہاں پر الشرا کے آنے سے سیریا کے اندر دونوں ممالک کے بیچ میں جو ہے نا وہ جو گیپ تھا، جو کہ ایک ٹینشن کی فضا تھی، وہ شاید ختم ہو جائے گی، اور یہی ایک پرانا خواب تھا ویسٹرن ممالک کا کہ سیریا میں جو ہے بشار الاسد جو ہے وہ اس کو نکال دیا جائے، کیونکہ وہ اسرائیل کی وجود کو کبھی تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ گولان ہائٹس کے اوپر ہمیشہ جھگڑے کرتا رہتا ہے، اور وہ کیونکہ پرو ایرانین ہوتا ہے تو اس لیے وہ ہمیشہ لیبنان کے اندر حزب اللہ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو بہت پرانا خواب تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آن دا فیس آف اٹ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل تو اس سارے واقعے کے بعد بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، کیونکہ لیبنان بھی اب اس کے ساتھ وہاں پر بھی کرسچین پریزیڈنٹ آ گئے ہیں، وہ بھی اب حزب اللہ کو مزید دبائیں گے، سیریا میں بھی جو الشرا آ گیا وہ بھی حزب اللہ کو دبا کے رکھے گا اور وہ اس کو پنپنے نہیں دے گا، اور اسرائیل کے تو یعنی دوست جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا اور دشمنوں میں کمی ہو گئی یہاں کے اندر۔ یہ بڑا عجیب سا سینیریو ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور ڈیلی بیسس پہ جو نئی نئی خبریں آتی ہیں نا اس سے ہمیں سینیریو بھی چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور سمجھ میں بھی مزید باتیں آتی ہیں اور مزید کنفیوژنس بھی پیدا ہوتی ہیں، بیکاز اٹس سچ اے کمپلیکیٹڈ تھنگ، اور جو اندر کھاتے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور جو اندر کھاتے ریئل اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو عوام کو اور نیوز کو بتائے بھی نہیں جاتے، اس لیے وہ بھی ہمیں گیسنگ کرنی پڑتی ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو کیونکہ یہ ایسا ہوا ہے۔ سو دس از دا ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن آف دس عرب لینڈ وچ وی آر لوکنگ ایٹ رائٹ ناؤ۔ بہرحال جو آیت اللہ خامنائی ہیں
ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو سیریا میں نئی گورنمنٹ شرح کے انڈر آئی ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے اور اس کو بھی اوور تھرو کیا جائے گا، جیسے کہ بشار الاسد کو اوور تھرو کیا گیا تھا. اسی طرح یہ تو ہے ہی ملیٹنٹس، ان کے تو کوئی ڈیموکریٹک وجود ہی نہیں ہے، یہ تو مطلب ایک کرائی کے قاتل ہیں یہ لوگ، تو ان کا تو حکومت میں آنے کا کوئی تک بنتا. اور پچھلے دنوں عراق کے بھی جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے خامنائی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ پزشکن آپ کو دکھ رہے ہیں ایران کے پرائم منسٹر ہیں، یہ خامنائی ہیں. اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں محمد سودانی جو کہ عراقی پی ایم ہے، اور یہ آئے ہوئے تھے. اور ان کو بھی خامنائی نے کیا کہا ہے کہ یو ایس فورسز جتنی بھی اب رہ گئی نا عراق کے اندر اکا دکا اسٹیشنز بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسپیشلی جو آئل کی ویلز اور اسپیشلی جو آئل والے ایریاز ہیں وہاں پر یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو اب نکالنا ہے. یہ ایک ٹارگٹ اس نے دے دیا خامنائی نے عراق کے پرائم منسٹر کو. ایک اور خبر دیکھ لیتے ہیں. خامنائی نے کیا کہا ہے کہ بشار الاسد کا جو آؤسٹر ہوا ہے وہ یو ایس اور اسرائیل کا پلاٹ ہے، اور ایک اور نیبر ہے جس نے ان کی ہیلپ کی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا یہ ایک پلاٹ کے تحت ہوا، یعنی ایک ڈیزائن کیا، ایک انہوں نے ایسا کام کیا جس میں انہوں نے دھوکہ دیا ہوا اور کوئی پلاٹ ایسا بنایا. تو بہرحال وہ کنڈیم کر رہے ہیں اس سارے واقعات کو جو بشار الاسد کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے اس کو نکلنا پڑا، اور جس طرح سے ایران اور رشیا جو بے بس ہو گئے اس موقع پہ کیا ہوا، اندر کھاتے ریئل واقعات کیا ہوئے یہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن خامنائی نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا، اور اس نے بولا کہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ اسد کے جانے سے یہ ختم نہیں ہوئی، ریزسٹنس قائم ہے، اور ابھی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے، اور صہیونی قوتوں سے گویا کہ مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تیاری ان کی جاری ہے.